परेड। गर्मियों के लंबे दिन थे। समंदर का किनारा। नेवल एकेडमी में परेड ग्राउंड के कोने में मेरे घर के साथ ही छोटा सा 10 बिस्तरों का अस्पताल था। उसे नेवी में सिक बे, बीमार समंदर कहते थे। वहां जो कोई भी बीमार होता लाया जाता। दवाई मैं लिख देता। जिसे साथ आराम करना जरूरी हो उसे अटेंडेंस उतने दिन लिख देता जितने दिन जरूरी समझता। सुबह घर से निकल के चंद कदम चल के दफ्तर आया। परेड ग्राउंड में कैडेट्स सुबह सूरज निकलने से पहले से परेड में मशगूल थे। सारा दिन दफ्तर में गुजारा। घर जाने लगा तो परेड की प्रैक्टिस जारी थी। घर जाके सो गया। शाम पड़ने से जरा पहले बच्चों को गाड़ी में बिठाया और कई मील दूर हॉक्स बे पे समंदर के किनारे घूमने फिरने चला गया। बच्चे उन दिनों मेरे दो ही थे। दोनों बेटों के अभी स्कूल के दिन नहीं आए थे। एक को उठा लेता, दूसरा उंगली लगे साथ साथ बेगम। उधर घूमते फिरते सीपियां इकट्ठे करते देखा। हमारी एकेडमी के कैडेट्स समुंदर किनारे पानी से भीगे खड़े। ड्रिल मास्टर के एक इशारे से उछल के आती लहरों के अंदर छलांग मारते। लहरें साहिल पे जोर मारती। वो पांव हिलाते, बाजुओं से लहरों को चीरते, उनके कलेजे के अंदर से हीरे की कली तरह निकल के दूर गहरे समुद्र में चले जाते। फिर ड्रिल मास्टर की सीटी की आवाज के साथ समुंदर की तरफ पलट के जाती लहरों के मद्दे मुकाबिल होके साहिल का रुख करते। कुछ देर समुंदर की लहरों को अपने कैडेटों के हाथों यरगमाल बने देख के महजूज होता रहा। कुछ सीपियां इकट्ठी की, रेत पे भागा दौड़ा, तस्वीरें बनाई। साथ लेके गए पिकनिक के डब्बे से गरम कबाब निकाल के खाए। ठंडे बॉक्स में पड़ी मीठी सोडे की बोतलें ठा ठा करके खोली, पी और लौट आए। फिर घर से किसी काम के लिए बाहर निकला तो सामने परेड ग्राउंड में फिर कैडेट ड्रिल मास्टर की सीटियों पे कलाबाजियां खाते। कपड़े उनके गीले, जिस्म पसीने से शराबूर। दोनों तरफ ही नहीं, 3 तरफ समंदर था। वैसे भी नमी बहुत उधर थी। गर्म तरीन दिनों में से हफ्स भरा एक दिन था वो। मुझे घर से बाहर आते ही पसीना आ गया। मुझे समझ न आई ये कैडेट कौन से हैं, साहिल किनारे कौन थे, सुबह जो इधर थे वो किधर गया। ड्रिल कराने वाले अफसर को बुलाया। वो चीफ पेटी अफसर, फौज के सूबेदार के बराबर के ओहदे का अफसर था। वो सारे कैडेट्स को सीटी मार के होशियार खड़ा करके अदब से पांव मारता हुआ मेरी तरफ आया। आके सल्यूट मारा उसने। मैंने पूछा, ये जो सुबह मेरे दफ्तर आने से पहले कैडेट ड्रिल कर रहे थे वो कौन थे। बोला, ये थे सर। और वो जो सिपहर को हॉक्स बे पे समंदर में छलांगे मार रहे थे वो कौन से कैडेट थे। दोबारा अटेंशन हो के मुस्कुरा के बोला, यही थे सर। ओ, मेरा सर चकराने लगा। मैंने कैडेट्स की तरफ निगाह की। पूरी एकेडमी परेड ग्राउंड में कैडेट्स की कतारें खड़ी थी। पसीना उनके जिस्मों से निकल निकल के उनके पूरे वजूद से होता हुआ उनके जूतों में कीचड़ किए हुआ था। मुझे एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैडेट लरसते हुए महसूस हुए। मैं अकेला इस एकेडमी में उनकी सेहत और जिंदगी का जामिन डॉक्टर था। सुबह से भाग दौड़ और शदीद जिस्मानी वर्जिश के बाद वो एक लम्हा उनके लिए आसानी का था। मैं उन कैडेट्स में से बहुत से कैडेट्स के बहुत करीब था। वो ऐसे कि वहाँ एकेडमी में पहली बार फोटोग्राफी क्लब बनाई, उसके मेंबर कैडेट बनाए, उनके मुकाबले कराता। पेंटिंग क्लब भी बनाए, कैडेट्स को मुसव्वरी सिखाई, मुकाबलों में इनामात दिए। हर 6 महीनों बाद जो भी सीनियर तरीन क्लास होती उसकी पासिंग आउट होती। उसी रात एकेडमी में म्यूजिकल और ड्रामा नाइट होती। ड्राइंग क्लब भी मेरे पास थी। उन सब क्लब्स का सदर भी मुझे बनाया गया। यूं बेशुमार कैडेट जो किसी न किसी फन से मंसूब होते मुझसे जुड़े रहते। मेरी 1-2 किताबें भी एकेडमी की लाइब्रेरी में मौजूद थी। एक कैडेट उस जमाने का बहुत साल बाद मुझे मिला जब मैं कर्नल था और सैर सपाटे पे किमाड़ी गया। उसी पुरानी जट्टी जिससे पीएनएस रहबर की मोटर बोट जाती थी मैं सवार हूँ। सिविल कपड़ों में था, इसलिए मोटर बोट के मलाह को अपना तारुफ कराने लगा तो एक नेवल ऑफिसर आके मुझे सल्यूट करने लगा। बोला, सर आपने मुझे पहचाना नहीं होगा। नहीं, मैंने हंस के अपनी लाचारी का इकरार किया। बोला, मैं आपका पुराना कैडेट हूँ। जब आप हमारे एसएमओ थे आपकी किताब सनफ्लावर हमारी लाइब्रेरी में थी, मगर वो किताब हमें इशू ना करते। मैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो भी खाली पीरियड होता लाइब्रेरी में जाके वो किताब अपनी कॉपी में पढ़ पढ़ के नकल करता रहा।
وہ مسکرا کے کوئی راز بتانے یا نہ بتانے کی کشمکش میں گزرا۔ کشتی پانی میں تیرے جا رہی تھی۔ سامنے سے آتی کشتی نے 2 انگلیاں اوپر کی۔ ہمارے ملاح نے بھی اسے اشارہ کیا۔ سامنے کی کشتی سے ایک لیفٹیننٹ کھڑا ہو کے ہماری کشتی کو سیلوٹ کرنے لگا۔ وہ مجھے کہنے لگا، سر آپ سیلوٹ کا جواب دیں۔ میں مسکرایا، بولا نہیں، تم اب لیفٹیننٹ کمانڈر ہو یونیفارم میں سول کپڑوں میں، تم جواب دو۔ وہ ادب سے میری طرف دیکھ کے ود یور پرمیشن کہہ کے کھڑا ہو کے سیلوٹ کا جواب سیلوٹ سے دینے لگا۔ پھر میرے پاس تھوڑا اور قریب ہوا، اس کے چہرے پہ کچھ پرانی یاد سوچ کے سرخی سی آئی اور وہ بولا، ان دنوں سر میری منگنی ہوئی بھی تھی، میں اپنی منگیتر کو خط لکھتا، خط میں آپ کی کتاب سن فلاور سے نقل کی ہوئی نظمی کہانیاں لکھتا رہا۔ ہولے ہولے مجھے آپ کی وہ ساری کتاب پوری کی پوری ازبر ہو گئی، زبانی یاد صفحہ نمبر کے ساتھ۔ آپ مجھ سے اب بھی اپنی کوئی کہانی سن لیں۔ او، میرے ساتھ اس وقت میرا بیٹا حارث بیٹھا تھا جو حافظ قرآن تھا۔ وہ کبھی کبھی مجھے کہا کرتا کہ مجھ سے منزل سن لے۔ وہ سناتے سناتے خود ہی کہتا، اب صفحہ بدلے۔ میں نے ایک دن حیران ہو کے پوچھا تھا، تمہیں صفحہ نمبر کیسے پتہ چلتا؟ وہ کہنے لگا، یادداشت کا یہی اصول ہے، ذہن میں کتاب کے ہر صفحے کی فوٹو کاپی بن جاتی۔ جب اپنی منزل یاد کرتا تب بھی 13 سطروں کا قرآن پاک ہاتھ میں لیتا۔ بولا، میں نے جس قرآن پاک کو یاد کیا اسی کا نقش ذہن میں، پتہ چل جاتا ہے کہ کس وقت کون سی لائن کون سی سطر پڑھ لوں۔ جب 13ویں سطر پہ پہنچتا ہوں تو پتہ ہوتا ہے ورق پلٹنا ہے۔ میں اس کیڈٹ کی یادداشت سن کے حیران، مجھے اپنی لکھی کتاب کی کوئی سطر خود یاد نہیں مگر اسے سب یاد۔ بولا، اس کتاب کا بعد میں فیروز سنس کا ایڈیشن آیا، اس میں آپ نے فلاں فلاں کہانی کی اس سطر میں یہ تبدیلی کر دی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جہاں جہاں بعد میں اضافہ کیا اسے سب بتا دیا۔ میرے بچے اس وقت سیانے تھے، وہ بھی اس کی باتیں سن کے حیران۔ ساتھ میرے سسرال کے کچھ بچے بھی تھے جنہیں میں سمندر کی سیر کے لیے لے کر گیا تھا، وہ بھی آنکھیں پھاڑے ساری باتیں سنیں۔ اس پرانے کیڈٹ نے میرے اس دور کے سارے قصے سنائے۔ بولا، جب آپ نے سکھ بے کے ساتھ منسلک چھوٹے سے پارک میں پورے کراچی ہاربر کا ماڈل بنایا تھا، یاد ہے سر؟ مجھے یاد آ گیا۔ 2 دن تک میں گھر نہ گیا تھا، ادھر ہی کھانا پینا۔ پہلے اس جگہ پہ چاروں طرف ایک ہی فاصلے پہ کیل لگا کے دھاگے باندھ کے چھوٹے چھوٹے مربع بنائے، پھر اتنے ہی چوکھٹے پاس موجود کراچی ہاربر کے نقشے بنا کے اس زمین پہ ہاتھ میں رمبی پکڑ کے لکیریں لگائیں، ڈرائنگ کی۔ میرے ساتھ میرے سکھ بے کے ملازم تھے، آرٹ کلب کے کیڈٹ بھی۔ پھر جہاں جہاں سمندر تھا وہاں سے زمین گہری کھودی، مستری کو بلا کے ادھر سیمنٹ کرایا، وہ سوکھا تو اس پہ نیلا پینٹ کر دی، جو خشکی کی جگہ بچی اس پہ جو اہم بلڈنگ تھی اس کا کارپینٹر سے ماڈل بنوا کے رکھ دیا۔ کئی بحری جہازوں کے ماڈل بنائے، کشتیاں بنائیں۔ بچپن میں گجرانوالا سیالکوٹ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پہ محلے پہ پہاڑیاں بنایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں لکڑی کا بورا لا کے اسے کئی رنگوں میں رنگ لیتے، جہاں ہریالی دکھانا ہوتی ادھر سبز رنگ بورے کو دے کے ڈال دیتے، صحرا میں بورا پیلا رہنے دیتے، پانیوں میں نیلاہٹ گھول کے ندیاں اور دریا زمین میں گوند دیتے۔ یہاں وہ سارا کام پورا ناپ تول سے کیا تھا، کیا اسی شوق اور جذبے سے۔ اکیڈمی میں کراچی ہاربر کا ماڈل بن گیا۔ ایک آدھ دن بعد پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی۔ اس پریڈ کا مہمان خصوصی صدر پاکستان جنرل ضیاء تھا۔ وہ پریڈ دیکھ کے سکھ بے کے پاس سے ہو کے آفیسر میس میں جانے لگا تو اسی کراچی ہاربر کے ماڈل پہ اس وقت کے چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل سروہی نے صدر کو کھڑے کھڑے بریفنگ دی۔ میں اس وقت کیمرہ گلے میں ڈالے ویڈیو بنانے میں لگا تھا۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں رہتے رہتے ایک کتاب بنانے کا حکم ملا، انٹروڈکشن ٹو پاکستان نیوی، وہ لکھی، اس کے لیے تصویریں بنائیں، اس کی کلب بھی میرے پاس تھی۔ ان دنوں ایک اور دلچسپ کام بھی کرنے کو ملا۔ پرانی کتاب تھی نیول یونیفارم کی۔ کمانڈر بولے، ایک دن تمہارے پاس اپنی فوٹوگرافک کلب ہے، اب نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد سے نیول یونیفارم بک کو نئے سرے سے چھاپنے کا حکم ملا ہے، تم کرو یہ۔ بولے، سمارٹ بندے بنیاں ڈھونڈو، تصویریں لو، ساتھ سکرپٹ لکھو اور چھپوا وہ خود لیں گے۔ پاکستان نیوی کی کوئی ایک یونیفارم تھوڑی، 16 یونیفارم ہے۔ سفید ورکنگ یونیفارم تو 3 نمبر کہلاتی، گرم موسم میں، گرمیوں میں
سیریمونیل یونیفارم بند گلے کی پوری کوٹ آستینوں جیسی جیکٹ ہوتی جس میں بائیں طرف تلوار کمر سے بندھی ہوتی۔ سردیوں کا ورکنگ ڈریس کالا پینٹ کوٹ ہوتا، سفید کالر قمیض، کالی ٹائی، کوٹ کے بازوؤں پہ کلائی کے پاس سنہری تلائی پٹیاں رینک کے مطابق۔ وہی سیریمونیل ہوتی تو اس پہ بھی پورے میڈل بائیں جیب کے اوپر، کمر پہ تلوار۔ میس میں ڈنر کے الگ ڈریس، جہاز آبدوز پہ اور طرح کی وردیاں، ہر طرح کی وردیاں بھی موجود تھی۔ انہیں پہنا کے تصویریں بنا کے چھاپنی تھی۔ بندے ڈھونڈنے میں تو کوئی مشکل نہ آئی۔ بندیوں کو ڈھونڈنے پی این ایس شفا نیول ہسپتال گیا۔ ادھر کمانڈنٹ کموڈور خواجہ احسان تھے۔ بولے ہر رینک کی لیڈی ڈاکٹر اور نرسنگ آفیسر کدھر چنو گے؟ یوں کرو کوئی ایک نرس سلیکٹ کر لو، اسی کو باری باری ہر رینک کی یونیفارم پہنا کے کتاب پوری کر لو۔ حکم سرکاری تھا، تعمیل لازم تھی۔ زندگی میں ویسی مزے کی ذمہ داری پھر کبھی نہ ملی۔ ایک نرس ڈھونڈی جس پہ ہر یونیفارم سجے۔ اسے کہا اب اپنے سائز کی یونیفارم ڈھونڈو ہر رینک کی۔ پورے میڈل اسے لگا کے ہر یونیفارم اسے پہنا کے اکیڈمی میں بنے اپنے فوٹوگرافی کلب کے اسٹوڈیو میں تصویریں بنائیں۔ وہ سرکاری کتاب چھپی۔ مقصد اس کتاب کا یہ ہوتا کہ کون سی یونیفارم کیسی ہوتی، کیسے پہنی جاتی۔ وہ پرانا کیڈٹ جسے سن فلاور کتاب کے سب نئے پرانے ایڈیشن زبانی یاد تھے، سب راز جانتا تھا۔ اسے بعد میں اس کتاب میں کیا ہر اضافہ بھی یاد تھا۔ اس کے بعد اپنی کسی کتاب کے کسی نئے ایڈیشن میں کبھی کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ اس وقت مجھے سمجھ آئی مصنف تو لکھ کے شاید بھول جائے، قاری نہیں بھولتا۔ اس آفیسر کو وہ اپنا کیڈٹ کا زمانہ یاد تھا جب میں ان کی پوری اکیڈمی کے کیڈٹس کو پریڈ گراؤنڈ میں کھڑا کروا کے ان کے چیف ڈرل انسٹرکٹر سے پوچھ رہا تھا، یہ سارے وہی کیڈٹ ہیں جو صبح میرے دفتر آنے سے پہلے سے ادھر تھے؟ یہ وہی ہیں سارے جو ہاکس بے میں سمندر میں لہروں سے لڑ رہے تھے؟ اب بھی انہیں گرم پکے فرش پہ تم انہی کو ڈرل کرا رہے؟ وہ بولا جی سر، سب وہی ہیں۔ مجھے لگا ابھی ان میں سے کئی گرنے والے ہیں، ہیٹ ایگزاشن سے پہلے یہ گریں گے۔ اتنی شدید گرمی، اوپر سے نمی، سمندر کے بیچوں بیچ ہیٹ ایگزاشن کے بعد تو ہیٹ سٹروک جان لیوا ہوتا ہے۔ پوری اکیڈمی کے سینکڑوں کیڈٹ اٹینشن ہوئے کان لگائے میری بات سن رہے تھے۔ ان کے چہروں پہ ٹمٹماتی تھکی ہوئی آنکھیں کسی مسیحائی کی متلاشی تھی۔ میں نے چیف پی ٹی افسر ڈرل انسٹرکٹر کو کہا فوراً ان تمام کیڈٹس کی ڈرل ختم کرو اور انہیں جانے دو، آرام کرنے دو۔ پوری پریڈ گراؤنڈ میں کیڈٹس کے سینوں میں رکا سانس ایک خوشگوار جھونکے کی طرح باہر نکلا، مگر ڈرل ماسٹر بھی پکا قانونی تھا۔ بولا سر پوری اکیڈمی کے کیڈٹس کو؟ میں نے کہا جی۔ کوئی شک ہے میری بات میں؟ وہ پھر سے اٹینشن ہوا، بولا سر آپ لکھ کے دے سکتے ہیں جو حکم ہو۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ سکھ بے اپنے دفتر کے سامنے ہی کھڑا تھا، میرے ساتھ میرا اسسٹنٹ بھی موجود تھا، نرسنگ پیٹی افسر شکیل۔ میں نے اسے اشارہ کیا، وہ بھاگا بھاگا اندر گیا، میرا سرکاری پیڈ اٹھا کے لے آیا، ساتھ ہاتھ میں کچھ اور بھی چھپائے۔ پیڈ اس نے میرے آگے کیا، میں نے لکھا پوری پاکستان نیول اکیڈمی کی کیڈٹس ہیٹ ایگزاشن سب کے لیے اٹینڈ سی 2 دن، نیچے دستخط کی۔ شکیل نے جھٹ ساتھ چھپا کے لائی ہوئی میری ایس ایم او پی این ایس رہبر کی مہر نیچے لگائی اور چٹ ڈرل انسٹرکٹر کو پکڑا دی، اور میں نے کہا فوری تعمیل۔ ڈرل انسٹرکٹر نے اسی وقت گلا پھاڑ کے آواز نکالی پریڈ آسان باش۔ اس کے بعد ایک گہرا سانس لے کر بولا پوری اکیڈمی کے تمام کیڈٹس کل بھی اپنے کمروں میں آرام کریں گے، اٹینڈ سی سب کا 2 دن، پریڈ ڈسمس۔